دیکھا ہے بچھڑ کر کے بچھڑنے کا اثر بھی واہ واہ واہ، مجھ پر تو بہت ہوتا ہے، اس پر اس پر نہیں ہوتا، اس پر نہیں ہوتا۔ اب میں ایک نئی غزل کا ایک مطلع دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ یہ ترنم میں ہی تو تھا۔ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا کہ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، مانا کہ کرم ہے یہ، لیکن یہ کرم کم ہے۔ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، مانا کہ کرم ہے یہ، لیکن یہ کرم کم ہے۔ اور دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادت کر، دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادت کر، دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے۔ دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادت کر، دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے۔ اور بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ اب شعر عرض کرتا ہوں کہ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ اور تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ اور تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ اور تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ اور میرے دوستو شعر سنیے، اشارہ ملاحظہ فرمائیے کہ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ گھر نہیں ہے کیا؟ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو، تم اپنے سر کو جھکا کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھے۔ میرے پیروں میں چھالے تھے، بلا کی دھوپ تھی سر پر، مگر میں غیر کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھا، مگر میں غیر کی، میرے پیروں میں چھالے تھے، بلا کی دھوپ تھی سر پر، مگر میں غیر کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھا۔ ایک شعر بہت پسند ہے راٹھور صاحب کو، میں شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت، شکریہ۔ شاعر اور تخلیق کار کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ شاعر سے پہلے اس کا شعر کسی دیار میں پہنچ جائے۔ اور جیسا منصور بھائی نے کہا تھا، میں نے اپنی کتاب میں اعتراف بھی کیا، اعلان بھی کرتا ہوں کہ مجھے شہرت، مجھے عزت سب سے پہلے بریلی نے دی۔ میں بہت معمولی سا طالب علم تھا، جب پہلی بار آیا آپ نے اس قدر نوازا کہ سارے ہندوستان میں پذیرائی۔ میں آپ کی اس محبت کو سلام کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، جی صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناب کر دیا۔ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناب کر دیا۔ ایک شعر اور عرض کرتا ہوں، راٹھور صاحب یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کسی لفظ کے معنی بتانا اور راٹھور صاحب کو بری بات ہے، لیکن چونکہ کوی سمیلن اور مشاعرہ ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اردو کی محبت میں کوی سمیلن والے بھی یہاں موجود ہوں۔ ترتیب کہتے ہیں کرم کو، سیکوینس کو، 1 2 3 4۔ عرض کرتا ہوں اگر کوئی نئی بات ہو تو آشیرواد اور دعا چاہوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے۔ باپ اور بیٹا، دوسرے مصرے پہ تیار رہیے گا کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو
پھر پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. شکریہ. آنے کی ترتیب. شکریہ. باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. واہ. جانے کی ترتیب نہیں. 4 مصروں کے لیے حکم. جب بھی میری ملاقات راٹھوڑ صاحب سے ہوتی ہے وہ اس کے لیے حکم کرتے ہیں. میرے ان 4 مصروں کی بدنصیبی ہے یا خوش نصیبی، یہ ہر تھوڑے دن کے بعد 2-4 مہینے کے بعد کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کبھی مظفر نگر میں، کبھی سہارنپور میں، کبھی بریلی میں، کبھی آسام میں، کبھی کشمیر میں، کبھی گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. شکریہ. شکیل بھائی کے جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کا ہے. آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اب دیکھیے کون مطلب ہے کہ تیار نہیں ہوگا. ایک ایک آدمی کا کرب پیڑا اس شعر میں کہ آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. ادب کے ذمہ دار پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، پولیس کے ذمہ دار ڈی جی صاحب، یہ آپ کی عدالت میں دونوں مصرے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا ہے. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا ہے. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا ہے. اگلا نمبر آپ کا ہے. اور منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. دوستو، ہم نے تو قبلہ وسیم صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر شاعری کی الف با تا سیکھی ہے. وہ تہذیب جسے غزل کہتے ہیں اس کے سرتاج یہاں موجود ہیں. غزل احتجاج کا نام تو ہو سکتا ہے لیکن گالی نہیں ہو سکتی. میں نے بہت دن پہلے 4 مصرے کہے تھے کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں. تو شعر عرض کرتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. اب شعر عرض کرتا ہوں کہ رستہ نہیں کہتے. اور ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. اپنا نہیں کہتے. شکریہ. کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں. بہت اچھا. کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. وہ عرض کرتا ہوں کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے. شکیل بھائی
نے جس مقصد سے اس مشاعرے کو آرگنائز کیا، وسیم صاحب اس کی سرپرستی پر ہمارے ڈی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے، تم سزا تو دیتے ہو، حوصلہ نہیں دیتے، اور موسموں کی سازش سے پیڑ پھل تو دیتے ہیں، نفرتوں کے پھل لیکن ذائقہ نہیں دیتے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، یہ محبت کا اسٹیج ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، چلنا نہیں کہتے۔ پھر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں۔ بہت اچھا، اور اس اسٹیج سے یہ شعر وسیم صاحب کا شہر اور یہ شعر اور یہ اسٹیج کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، کیا کہنا، میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں۔ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے، اپنا نہیں کہتے۔ مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے۔ مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے۔ اب دوستو یہ 2 مصرے عرض کرتا ہوں، پہلے مصرے میں جو لفظ ہیں وہی دوسرے مصرے میں ہیں، لیکن دیکھیے ان دونوں مصروں میں جو لفظوں کی ترتیب بدل کے اگر شعر ہو تو دعا چاہوں گا کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ اب توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ بن جائے اگر بات، شکریہ، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، بن جائے اگر بات، شکیل بھائی، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ ایک بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے، کیا کیا نہیں کہتے۔ شکیل صاحب نے مشاعرہ منعقد کیا، کوی سمیلن اور مشاعرہ۔ دیکھیے اس جذبے کو ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے۔